کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن پھر اللہ ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے۔ ہم اپنے مالک کی حکمتوں کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں۔ ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ سنی جا رہی ہے، نیک اعمال ہو سکتے ہیں، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، اعمال نامے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ مجھے نہیں پتا میں جنت کے قابل ہوں یا نہیں، مگر اے اللہ تیرے دوزخ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اے میرے مالک، ہمیں سیدھی راہ پر چلا، پکا سچا مسلمان بنا دے، آمین۔ وہ آپ کے گناہوں کو آپ کے چہرے پر ظاہر نہیں کرتا۔ کیا آپ کو لگتا ہے آپ کو اس سے زیادہ کوئی پیار کر سکتا ہے؟ اللہ کی طرف جانے والی سڑک میں سب سے پہلا دروازہ جو آپ کھولیں گے وہ توبہ کا دروازہ ہوگا، دل سے کی گئی توبہ جس میں رب کو پانے کی کوشش اور طلب موجود ہو۔ اپنی توبہ کل پر نہ ڈالیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے دوری اختیار کرتے جائیں۔ جنت کو پانا آسان نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ ماضی کا طعنہ دیا جاتا ہے، نہ مستقبل کا خوف دلایا جاتا ہے، بس رحم اور کرم کے پردوں سے ہم گناہ گاروں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ وہ ساتوں آسمانوں میں رہنے والا خالق ہم زمین میں بسنے والوں کا درد زمین میں رہنے والوں سے بہتر جانتا ہے۔ آپ کے دل کی آواز آپ کے کانوں تک نہیں پہنچتی، لیکن اللہ تعالیٰ تک ضرور پہنچتی ہے۔ آؤ دوڑیں اس اللہ کی طرف جو ہمارے سب سے قریب تر ہے۔ جب وہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال لیتا ہے۔ اگر ہم اسلام کی باتیں نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں ان باتوں سے محروم رہ جائیں گی۔ اللہ کو ہر ایک آنسو ہزاروں سمندروں سے زیادہ پیارا ہے جو تڑپ کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری آنکھوں سے نکلتا ہے۔ جس آنکھ میں آنسو اور جس دل میں درد نہیں، وہ محبت الہی کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ اس رب کی ناراضگی سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بولتے ہو تو وہ سنتا ہے اور اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ سجدوں سے تعلق بناؤ، دنیا داری میں فقط گناہوں کی لذت ہے۔ کھانا کھا کر شکر کرنے والا روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والے کو صبر کرنے والے صائم کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ تم میں سے بہتر کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اور جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اسے خیر آباد کہہ دو، یعنی اس کی برائیوں کو یاد نہ کرو۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحہ دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر دعا کو قبول کرنے کا ایک مقرر وقت رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اس رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے، اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کومنٹ کریں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔